السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آقائے نامدار، محبوب کردگار، شفیع روز شمار، رحمت عالم، نور مجسم، ہادی اکرم، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا ہزار ہزار شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا، اور اس ماہ مبارک میں نماز، روزہ اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں مسلمان عام طور پر اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے۔ امام اہل سنن، فخر زمین و زمن، مجدد اعتمادیہ، مؤید ملت طاہرہ، آیۃ من آیات اللہ، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں زکوٰۃ کے باب میں بہت عمدہ اور نفیس باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت کے کلام کو بھی نوٹ اس میں بیان فرمایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی بیان فرمائی، اور حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے قرآن پاک میں 32 جگہ زکوٰۃ کا بیان فرمایا ہے۔ 32 جگہ بیان کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بندے زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھیں، زکوٰۃ کی فضیلت کو سمجھیں۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہوتے ہیں پاک کرنے کے۔ جس مال سے زکوٰۃ نکالا جاتا ہے وہ زکوٰۃ اس مال کو پاک کر دیتی ہے، اس لیے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خشکی اور تری میں کوئی مال تلف نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اس کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم ارشاد فرماتے ہیں، اپنی بیماریوں کا علاج کرو صدقہ کر کے، اور اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو زکوٰۃ دے کر۔ آج آدمی بیمار ہوتا ہے، دوائیں کی جاتی ہیں، ڈاکٹروں کو لاکھوں روپے دے دیے جاتے ہیں، لیکن جس نبی کے امتی ہیں ان کے فرمان کو پیش نظر رکھتے ہوئے صدقہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ آقائے کریم کا فرمان سچ ہے، رسول خدا نے فرمایا ہے کہ اپنی بیماریوں کا علاج کرو صدقہ کر کے،
اور اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو زکوٰۃ دے کر۔ مال کی حفاظت کے لیے آدمی کیا سے کیا نہیں کرتا ہے، مگر اپنے نبی کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے عام طور پر زکوٰۃ نکالنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ توفیق دے تو بیماریوں کا علاج کریے صدقہ کر کے، اور مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لیجئے زکوٰۃ دے کر۔ حدیث پاک میں ہے، جب اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے یہ زمین پیدا فرمائی تو زمین ہلنے لگی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے زمین کو جب ہلتا ہوا دیکھا تو پہاڑوں کی میخ اس کے اوپر گاڑ دی، یعنی پہاڑ پیدا کر دیے جس سے زمین کا ہلنا رک گیا۔ فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ نے زمین بنائی، زمین کے اوپر زمین کے ہلنے کو روکنے کے لیے پہاڑ پیدا کر دیے۔ پہاڑ بہت سخت تھے۔ عرض کیا میرے مولا کیا ان پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز ہے؟ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ہاں، ان پہاڑوں سے زیادہ لوہا مضبوط ہے۔ فرشتوں نے کہا لوہے سے بھی زیادہ مضبوط کوئی چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں، لوہے سے زیادہ مضبوط آگ ہے۔ کہا آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں، آگ سے بھی زیادہ مضبوط چیز پانی ہے۔ کہا پانی سے بھی کیا کوئی مضبوط چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں، پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہوا ہے۔ کہا مولا کیا ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں، ہوا سے بھی زیادہ طاقتور وہ صدقہ ہے جو ایک ہاتھ سے دیا جاتا ہے اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ زمین کا فرش اللہ نے بچھایا، اور اتنی بڑی زمین جب ہلنے لگی تو اس کو ٹھہرنے کے لیے اللہ نے پہاڑ پیدا کر دیے۔ پہاڑ دیکھنے میں بہت سخت، پتھر بہت سخت، لیکن اسی سخت پتھر کو، اسی پہاڑ کو لوہا توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ گویا لوہے کی طاقت بہت زیادہ، مگر جب لوہے کو آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ڈال دیا جائے تو آگ لوہے کو پگھلا کے نرم کر دیتی ہے۔ گویا آگ سے بھی زیادہ، لوہے سے بھی زیادہ طاقتور آگ ہے، اور پھر یہ آگ جس نے لوہے کو بھی پگھلا دیا، اس کو پانی بجھا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگ سے بھی زیادہ طاقتور چیز پانی ہے، اور پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیے، بادل پانی لے کے آسمان پہ آتے ہیں، اور آسمان پہ آنے کے بعد یہ بادل ادھر ادھر ہوا کے اشارے پر چلتے رہتے ہیں۔ گویا ہوا پانی کے بادلوں کو ادھر سے ادھر، دائیں سے بائیں، آگے سے پیچھے، جدھر چاہے ادھر پہنچا دیتی ہے۔ اور پھر ان سب سے زیادہ طاقتور کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ صدقہ، مگر کون سا صدقہ؟ وہ صدقہ کہ ایک ہاتھ سے دیا جائے اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہونے پائے۔ آج ہمارے یہاں معمول اور دستور کیا ہے؟ یہاں تو کم ہی لوگ
زکوٰۃ نکالتے ہیں یا بانٹتے ہیں، مگر شہروں میں جن لوگوں کے یہاں زکوٰۃ نکالنے کا رواج ہے ان میں کچھ تو ایسے بھی ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ لینے کے لیے رسید روداد لے کر مولانا حضرات پہنچتے ہیں، اور مولانا حضرات جب جاتے ہیں تو سیٹھ صاحب کہتے ہیں مولانا صاحب جائیے 27 کو آئیے گا، ہمارے ہاں زکوٰۃ 27 کو بٹے گی۔ 10-20 ہزار روپے زکوٰۃ کے نکالتے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں زکوٰۃ وصول کرنے والے علماء کو لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ آس پاس والے اگل بغل والے دیکھیں کہ یہ بڑا سخی آدمی ہے، بڑا داتا آدمی ہے، دیکھو یہ کتنا بڑا زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کر رہا ہے، اپنے مال کے زکوٰۃ نکال رہا ہے۔ اور جبکہ زکوٰۃ اور صدقات ایک ہاتھ سے دیا جائے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ آج عام طور پر ہوتا کیا ہے، ایک جوڑا کپڑا دے دیا اور ایک کیلا اگر کسی غریب کو دے دیا تو 4 آدمی اس میں ہاتھ لگاتے ہیں تاکہ سب دیکھ لیں کہ اتنا بڑا سخی اور دین داتا ہے کہ یہ کیلا دے رہا ہے، یہ کپڑا دے رہا ہے، جبکہ آپ حدیث سے سن چکے کہ ایک ہاتھ سے صدقہ کیا جائے اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہونے پائے۔ یہ نمائش، یہ دکھاوا، اور اس سے آپ چاہتے ہیں اجر مل جائے تو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ جب کوئی سائل آپ کے یہاں آئے تو آپ اس کو ڈانٹیے نہیں، اس کو جھڑکیے نہیں۔ اللہ فرماتا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب کوئی سائل آئے تو اسے جھڑکو نہیں، اسے ڈانٹو نہیں۔ اور صدقہ و خیرات کے لیے، زکوٰۃ کے لیے آپ کو اچھی چیز پسند کرنا چاہیے۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر شکر کی بوریاں لے لیتے اور مدینہ شریف کے بازار میں جاتے اور لوگوں کو شکر تقسیم کرتے۔ کسی نے پوچھا کہ اے صحابی رسول، اے عبداللہ ابن عمر، آپ یہ شکر کیوں بانٹ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے تم ہرگز کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز جس کو تم پسند کرتے ہو خدا کی راہ میں اسے خیرات نہ کرو۔ مجھے چونکہ شکر زیادہ پسند ہے اس لیے میں شکر مستحقین کو پہنچا رہا ہوں، ضرورت مندوں کو میں دے رہا ہوں۔ آج ہمارے یہاں حال کیا ہوتا ہے، اگر 4 جوڑے کپڑے لائے تو جو سب سے اچھا وہ اپنے بیٹا اور بیٹی کو دے دیا، بیوی ماں بہن بھائی کو دے دیا، اور اگر اس میں کوئی کٹا پیٹا خراب ہے تو مسجد کے امام صاحب کے حوالے کر دیا، یا تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب کو دے دیا، یا کسی غریب یتیم اور مسکین کو دے دیا۔ آئے دن آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ مسجد کا ڈبہ، مسجد کا جھولا لے کر جب آپ کے سامنے ایک مسجد میں وصول کرنے والا آتا ہے تو لوگ جیب سے نوٹ نکالتے ہیں تو بڑی بڑی نوٹ کو الگ کر دیتے ہیں، جو سب سے چھوٹی نوٹ ہو، اور اس میں بھی یہ دیکھتے ہیں کون نوٹ بٹے پر چلنے والی ہے، بوسیدہ ہے، کٹی پھٹی ہوئی ہے، اسی کو جھولے میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کے نبی نے جب یہ قرآن کی آیت مسجد نبوی شریف میں سنائی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مدینے میں کھجوروں کا سب سے اچھا باغ میرے پاس ہے اور اس میں 600 اعلیٰ قسم کی کھجوروں کے پیڑ ہیں اور خوب کھجوریں اس میں خوشے لٹکتے ہیں، اور اسی باغ کے اندر میں نے اپنا گھر بھی بنا رکھا ہے،
اسی باغ کے اندر میں نے ایک میٹھے پانی کا کنواں بھی کھود رکھا ہے. اور سرکار آپ بارہا میرے اس باغ میں تشریف لے گئے. آپ نے میرے باغ کی کھجوریں کھائی ہیں, باغ کے کنویں سے آپ نے پانی پیا ہے. مجھے اپنے سارے باغوں میں مدینہ شریف کی وہ باغ, مدینہ شریف کا وہ باغ بہت زیادہ پسند ہے. اور اللہ سب سے زیادہ محبوب چیز کی قربانی چاہتا ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے باغ کی قربانی خدا کی راہ میں پیش کر دوں. یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے. اور جب سرکار نے اجازت دی تو وہ باغ کے اندر نہیں گئے, باغ کے باہر ہی کھڑے ہو کر اپنے بیوی بچوں کو نام لے کے پکارا, کہا باغ سے نکل آؤ, گھر چھوڑ دو, اور یہ باغ, یہ گھر, یہ پانی کا چشمہ میں نے سب خدا کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے. بچوں نے جو کھجوریں ہاتھ میں لے رکھی تھی, یہاں تک کہ منہ میں لے رکھا تھا, اس کو بھی انہوں نے کہا یہ جھولے کی کھجوریں, یہ ہاتھ کی کھجوریں سب اسی باغ میں چھوڑ دو, اس لیے کہ میں نے پورے کا پورا باغ سب خدا کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے. ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا, انہیں بڑا قلق ہوا کہ میں کیا کروں. گئے دن بھر ایک یہودی کے یہاں باغ میں پانی چلا کے پودوں کو سینچائی کر کے کچھ کھجوریں انہوں نے محنت مزدوری کے تحت اس سے وصول کی. اور جب واپس آئے تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں وہ چند کھجوریں لے کے پہنچ گئے. یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں تھا مگر یہ تھوڑی سی کھجوریں محنت کرنے کے بعد, دن بھر مشقت کرنے کے بعد میں نے کمایا ہے, میں لے کے آیا ہوں, آپ اسے قبول کر لیجئے. تو سرکار کے دربار میں لوگوں نے سونا پیش کیا تھا, چاندی پیش کیا تھا, زر و جواہر پیش کیے تھے, تمام صدقے کا مال وہاں موجود تھا. اللہ کے پیارے حبیب نے ان صحابی کی وہ کھجوریں دستے مبارک میں لی اور سارے مال کے اوپر پھیلا دیا. فرمایا تمہارا یہ صدقہ اللہ نے سب سے زیادہ محبوب کر لیا ہے, پسند کر لیا ہے, قبول کر لیا ہے. ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں پہنچے, یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, آپ مجھے کچھ دیجئے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ نہیں؟ انہوں نے کہا سرکار میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میرے پاس 2 درہم ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وہ 2 درہم لے آؤ. وہ گئے 2 درہم لے کے آ گئے. سرکار نے فرمایا کہ 1 درہم سے غلہ خرید کر اپنے گھر میں بچوں کے کھانے کے لیے رکھ دو, دوسرے درہم سے کڑھالی خرید کر لاؤ. وہ گئے 1 درہم کا غلہ خرید کے گھر میں چھوڑا اور 1 درہم کی کڑھالی خریدی. سرکار کی بارگاہ میں لے کے پہنچے. آقا کریم نے اس کڑھالی میں لکڑی کی بیٹ اپنے دستے مبارک سے لگائی اور اس کے بعد فرمایا کہ اے میرے صحابی اب یہ کڑھالی لے کر مدینے کے جنگل میں جاؤ, وہاں سے لکڑیاں کاٹو, بازار مدینے میں لا کے بیچو اور 15 دن تک میں تمہیں نہ دیکھوں. وہ صحابی گئے, 15 دن کے بعد جب واپس آئے تو ان کے پاس 15 درہم موجود تھے. عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کام مجھے بتا دیا کہ میں نے اپنے بچوں کا خرچ بھی چلایا, اپنے گھر کا راشن بھی خریدا, اپنے گھر کی ضرورتیں بھی خریدی, اور اس کے بعد بھی میرے پاس یہ 15 درہم بچے ہوئے موجود ہیں. تو اللہ کو یہ پسند ہے, دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. دینے والا ہاتھ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یہ سونا چاندی روپیہ پیسہ جسے تم جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو کل میدان محشر میں جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا, اور اس سے زکوٰۃ نہ دینے والے کو داغا جائے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر زکوٰۃ کی رقم زیادہ ہے
تو ایک سکہ دوسرے سکے پہ رکھ دیا جائے، بلکہ آدمی کا بدن اس دن اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ ہر ایک سکہ، ہر ایک پتھر علیحدہ اس کو زخم پہنچائے گا، اور اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں سینے پہ وہ ٹکڑا رکھا جائے گا اور وہ دہکتا ہوا پتھر، وہ دہکتا ہوا سکہ سینے کے ہڈیاں توڑتا ہوا پیٹھ سے نکلے گا، پیٹھ پہ رکھا جائے گا، سینہ توڑ کے نکلے گا، ایک شانے پہ رکھے گا، دوسرا شانہ توڑ کے نکلے گا، دوسرے پہ رکھا جائے گا، پہلا نکلے گا۔ اور پھر آپ ذرا سوچئے اس دنیا کی آگ میں آپ کوئی سکہ ڈال دیجئے، تھوڑی سی دیر وہ گرم ہو جائے، اس کے بعد ہاتھ میں آپ اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہیں سکتے۔ کہاں یہ دنیا کے خفیف آگ اور کہاں وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، اور اس آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے جاگا جائے گا اور کہا جائے کہ یہ تمہارا سونا ہے، یہ تمہاری چاندی ہے، یہ تمہارا روپیہ ہے، یہ تمہارا پیسہ ہے جسے تم نے جوڑ جوڑ کے رکھا ہے، جس کی تم نے زکوٰۃ نہیں نکالی ہے، آؤ زکوٰۃ نہ دینے کا مزہ آج چکھو۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں جس مال کے زکوٰۃ نہیں نکالو گے وہ کل میدان محشر میں گنجے سانپ کی شکل میں بنے گا، اور زکوٰۃ نہ دینے والے کو دوڑائے گا، وہ بھاگے گا، وہ پیچھا کرے گا، وہ بھاگے گا، وہ اور پیچھا کرے گا، اور آخر کار تنگ آ کر وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں ڈال دے گا، اور وہ ہاتھ کے ذریعے اس کا پورا جسم ایسے چبائے گا جیسے نرور چباتا ہے، اور کہا جائے گا یہ چکھو وہ مزہ ہے جو زکوٰۃ نہ دینے کا تمہیں ملا۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ زکوٰۃ نہ دینا کتے کی قے کھانے کے برابر ہے۔ یہ آپ کے پاس مال ہے، آپ بیوی بچوں سے پیار کرتے ہیں، عورتوں سے محبت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نے ان کی محبت میں انہیں خوش کرنے کے لیے زیور بنا دیا تو اس زیور کی بھی زکوٰۃ ہر سال نکالنا فرض ہے۔ ایک خاتون اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچی، سرکار نے دیکھا کہ وہ سونے کا چھلا پہنے ہوئی ہیں، پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ دو گی؟ انہوں نے کچھ انکار سا کیا۔ آقا کریم نے فرمایا کیا تم اسے پسند کرو گی کل تمہیں جہنم کی آگ میں جلا کر توق تمہارے گلے میں ڈالا جائے یا تمہارے ہاتھ میں کوئی چھلا ڈالا جائے؟ کہا نہیں، تو فرمایا پھر اس کی زکوٰۃ دو۔ ایک خاتون آئیں، ان کے پاس ایک چاندی کا چھلا تھا، آقا نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ دو گی؟ انہوں نے کچھ انکار سے کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے یہی چھلا کافی ہوگا۔ اس لیے اگر زکوٰۃ آپ کے اوپر ہے، زکوٰۃ کس پہ فرض ہے؟ عاقل پر۔ اگر کوئی مجنون ہو جائے، پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ بالغ ہے، اگر کوئی نابالغ ہو، چاہے لاکھ نہیں کروڑ روپے اس کے پاس ہوں، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، اور پھر مسلمان ہونا ضروری ہے، سنی صحیح العقیدہ صاحب ایمان ہو۔ کسی بے ایمان پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، صاحب ایمان بھی ہو، اور مالک نصاب بھی ہو۔ مالک نصاب کیسے کسے کہتے؟ رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے کپڑا، کام کرنے کے لیے اوزار، یہ حاجت اصلیہ میں داخل ہیں۔ اور ان کے علاوہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، اگر وہ 52 تولہ چاندی یا 7.25 تولہ سونا کی مالیت ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ اور آپ ذرا سوچیں، غور کریں کہ جس کے پاس نہیں ہے اللہ نے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں فرض کی۔ نماز ہر ایک کے اوپر فرض ہے، مگر زکوٰۃ مالک نصاب کے اوپر فرض ہے۔ جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے مال سے تم زکوٰۃ کی رقم نکالو۔ 40 روپے میں 1 روپیہ، 100 میں 2.5 روپیہ، 1000 میں 25 روپیہ،
یہ آپ کے زکوٰۃ ہوتی، اور اندازے سے نہیں۔ آپ تو اپنے کاروبار کا حساب لیزر بنا کر جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، اور جب زکوٰۃ دینا ہوتا ہے تو آپ یوں ہی اندازے سے نکال دیتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالیے تو پورے سال کے انکم کو آپ جوڑ لیجئے، اور جتنا آپ کے پاس ہے اس کا 40واں حصہ آپ زکوٰۃ کا نکال دیجئے، جوڑ جوڑ کے نکالیے۔ اور جیسے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، ویسے ہی زکوٰۃ مستحق تک پہنچانا بھی فرض ہے۔ آپ نے زکوٰۃ کی رقم نکالی، اور جو آیا مانگنے کے لیے، جس نے ڈھونگ رچایا ہم یتیم ہیں، بیوہ ہیں، ہم محتاج ہیں، مفلس ہیں، آپ نے دے دیا، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پہلے پتہ لگائیے کہ چاہے یتیم ہو یا بیوہ ہو، اگر اس کے پاس 52 تولہ چاندی ہے یا 1 ہی تولہ چاندی ہو، کچھ اور روپے ہیں یا کوئی اور مال ہے جس کو جوڑ کے جس کی قیمت حساب کر کے 52 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو وہ مالک نصاب ہے۔ اب چاہے بیوہ ہو چاہے یتیم ہو، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے۔ آپ کے جوان بیٹے، جوان بیٹیاں، بہو، ماں باپ، ان کی زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض نہیں۔ اگر آپ ان کی طرف سے زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ آپ اپنے جوان بیٹے کو، آپ اپنی بہو بیٹی کو، آپ اپنے داماد کو، آپ اپنے ماں باپ کو بتا دیجئے کہ میں تمہاری طرف سے زکوٰۃ نکال رہا ہوں، پھر آپ نکالیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر آپ بغیر پوچھے یوں ہی زکوٰۃ نکال دیں، انہیں بتائے نہیں، تو آپ کی زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوگی۔ اور صدقہ فطر، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ بندے کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک وہ صدقہ فطر نہ ادا کرے۔ دیکھیے، صدقہ فطر کے لیے، زکوٰۃ کے لیے تو آدمی مالک نصاب ہو، سال گزرے تب زکوٰۃ فرض ہے، لیکن فطر کے لیے، فطرے کے لیے اسی دن کسی کے پاس مال آ گیا جو نصاب سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو گیا۔ اور اپنی طرف سے، اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر مجنون ہے، پاگل ہے، آپ کا بیٹا ہے، تو آپ اس کی صدقہ فطر نکالیں۔ اور اگر جوان بیٹوں کے نام سے، بیٹی کے نام سے، بہن بہو، ماں کے باپ کے نام سے آپ صدقہ فطر ان کے حق کا نکالتے ہیں، تو آپ ان سے بتا دیجئے، اجازت لے لیجئے، آپ ادا کیجئے گا، آپ کے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ 2 کلو 47 گرام گیہوں، یعنی آدھا سا گیہوں ایک آدمی پر اپنی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے۔ اور اگر جو نکالے، منقع نکالے، کھجور نکالے، تو اب 4 کلو 94 گرام، 4 کلو 94 گرام دینا پڑے گا۔ آج لوگ آسانی ڈھونڈتے ہیں، آج تک تو مجھے کوئی ایسا نہیں ملا جو آ کے کہے حضرت بڑی، عام طور پر شہروں میں بڑا فطرہ اور چھوٹا فطرہ کہتے ہیں، یعنی گیہوں کے رقم جوڑ کر جو نکالتے ہیں اس کو چھوٹا فطرہ کہتے ہیں، اور جو کشمش ہے، منقع ہے، جو ہے، چھہارا ہے، کھجور ہے، اس سے جو نکالتے ہیں تو اس کو بڑا فطرہ کہتے ہیں۔ اگر آپ کھجور سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو تقریباً 1100 روپے میڈیم قسم کا آپ اگر لیں گے، 2 کلو 4 کلو 94 گرام تو آپ کا فطرہ ہوگا۔ اور اگر آپ فطرہ زکوٰۃ کا صدقہ فطر گیہوں سے نکالتے ہیں تو گیہوں کی قیمت 2 کلو 47 گرام کی عام ریٹ سے جو بازار میں ہے وہ 75 روپے حساب جوڑا گیا ہے۔ تو 75 روپے کے حساب سے آپ کے گھر میں جتنے بچے ہیں، بچیاں ہیں، جو نابالغ ہیں، ان سب کا صدقہ فطر نکالنا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ اور جو بالغ ہیں ان کا آپ اگر نکالیں تو ان سے اجازت لے لیں، ان کو بتا دیں، ان کی طرف سے دیں۔ اگر آپ کی کوئی اولاد کہیں باہر ہے تو جو جہاں ہوگا وہاں جو نصاب ہوگا، یعنی جس قیمت کی وہاں
یہ गेहूं होगा या खजूर मुनक्का होगा तो वहाँ की कीमत के हिसाब से आप उनको बता के ज़कात निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। और ये आप सुन चुके हैं कि आका करीम ने फरमाया कि बंदे का रोज़ा आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहता है जब तक वो सदक़े फ़ित्र ना अदा करे। आप सदक़े फ़ित्र अदा कर दीजिए तो आपकी इबादतें मकबूल हो जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि जो ज़कात ना निकाले अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला उसकी नमाज भी कबूल नहीं फरमाता है। इसलिए अगर आप चाहते हो आपकी तिलावत कलाम रब्बानी मकबूल हो, आपकी नमाज मकबूल हो, आपका माल मजबूत किलो में रह जाए, तो अब आप अपने माल की जोड़ जोड़ के ज़कात निकालें और मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाएँ। जिस मदरसे को आप ज़कात दें जिसमें बच्चे गरीब रहते हो, जिनकी कफ़ालत की जाती हो, और जो सुन्नी सहीउल अक़ीदा मदरसा हो, किसी वहाबी देवबंदी को चाहे वो भीख मांग रहा हो, एकदम मुफलिस नादार हो, आप उसको ज़कात या फ़ितरे की रकम देंगे तो न ज़कात अदा होगी न फ़ितरा अदा होगा। ऐसे ही वहाबी देवबंदी मदरसे को आप ज़कात या फ़ितरे की रकम देंगे तो आपकी ज़कात और फ़ितरा अदा नहीं होगा। अल्लाह तबारक ताला इस माह मुबारक की बरकतें हमें अता फरमाए और इस माह मुबारक में हमें कसरत से नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम सोड़ा